إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. سورة لقمان آیت نمبر 34. سورة لقمان کی آخری آیت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی عندہ اسی کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کا علم وینزل اور وہ نازل کرتا ہے الغیث بارش ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی الارحام رحموں میں ہے وما تدری اور نہیں جانتا نفس کوئی نفس ماذا تکسب کیا کمائے گا وہ غدن کل وما تدری اور نہیں جانتا نفس کوئی نفس بأی ارض کس سرزمین پر تموت وہ فوت ہوگا ان بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے خبیر ہر طرح خبر رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں وہ 5 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن 5 یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اور ان کو احادیث کے اندر مفاتیح الغیب قرار دیا گیا ہے. ان 5 چیزوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. آپ نے حدیث میں اس کی تشریح فرمائی کہ مفاتیح الغیب 5 لا يعلمهن الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور پھر آپ نے قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. قیامت کے متعلق آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حدیث جبریل میں ہے، جبریل امین نے پوچھا کہ متی الساعہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. سوال کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ فی 5 لا يعلمهن الا اللہ، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث آخر تک. تو فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالی اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. اس میں ایک تو شروع میں انا آ گیا، انا کے ذریعے سے تاکید ہے، اور دوسرا پھر عنده جو ہے یہ مقدم ہے، اس کے ذریعے تخصیص کا معنی پیدا کیا گیا ہے. بے شک اللہ ہی کے پاس،
مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا اور کسی کے پاس بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے، قیامت کا قائم ہونا بالکل یقینی ہے، برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جگہ جگہ اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، قیامت کے جو حالات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ لیکن قیامت کب قائم ہوگی، اس کا وقت کیا ہے، آئے گی کب، یہ کسی کو علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ حتیٰ کہ کافر اور مشرک آپ سے سوال کرتے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسے اس کے وقت پر اللہ کے سوا اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے حکم سے یہ واقع ہوگی، اور کسی کو بھی اس قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ تیاری مکمل ہے، قیامت کی نشانیاں بھی ہیں اور وہ نشانیاں بھی بتا دی گئی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان کے پاس آ جائے؟ یہ ایمان جو نہیں لا رہے تو کیا یہ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک وہ ان کے پاس آ جائے؟ یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور جب وہ قیامت آئے گی ان کے پاس تو ان کا نصیحت حاصل کرنا ان کو کیوں کر فائدہ دے گا؟ اس وقت تو کسی کا ایمان لانا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کی نشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو کئی مقامات پر یہی بات بیان کی گئی، قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قیامت کے علم سے مراد اس کے وقوع کا وقت ہے، اس کے واقع ہونے کا وقت ہے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ تو تیاری مکمل ہے، حتیٰ کہ ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جو سور اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، جیسے حدیث میں ہے کہ وَحَنَا جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ، کہ پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے ہوئے ہے، يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ أَن يَنْفُخَ فَيَنْفُخ، انتظار کر رہا ہے کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو سور پھونک دے، لیکن اس فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم کب دیا جائے گا۔ تیاری مکمل ہے اس کی، اور باقاعدہ سور منہ میں لیے ہوئے ہے، لیکن کوئی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آئے گا اور قیامت۔ البتہ اس کا قائم ہونا ہوگا اچانک، بالکل اچانک، حتیٰ کہ فرمائے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ آنکھ کے جھپکنے کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اتنی تیزی کے ساتھ وہ قیامت قائم ہوگی، آنن فانن، بالکل اچانک۔ احادیث میں اس کے اچانک قائم ہونے کو بھی خوب ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو، جس نے آپ سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس سوال کا رخ موڑ دیا ایسی چیز کی طرف کہ جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، تم یہ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ اس کے لیے تیاری کیا کی۔ اصل یہ بات ہے، آج بھی کئی لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ یہ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ یہی اندازے لگاتے رہتے ہیں، اب یہ نشانی پوری ہو گئی، اب یہ نشانی پوری ہو گئی، اب اتنے سال باقی رہ گئے، اب ایسا ہو گیا۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، اصل ہے کہ انسان اس کی تیاری دیکھے۔ اور ویسے بھی ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یعنی جس کی موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامت،
جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب اس کے لیے برزخی زندگی ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو موت کو اسی لیے قیامت صغرا بھی کہا گیا ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے جس پر واقع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل کرتا ہے۔ بارش کا اتارنا نازل کرنا یہ محض اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی، کتنی ہوگی، اور وہ بارش نفع مند ہوگی یا یہ کہ وہ ضرورت سے زائد ہوگی اور رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو موسمیات والے بتاتے ہیں تو یہ صرف ایک امکان ہوتا ہے، وہ مختلف نشانیوں اور آثار کے ذریعے سے اپنے ایک خیال، امکان اور گمان کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان کا جو گمان ہوتا ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے، یا ان کے گمان بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ہواؤں کے رخ کو دیکھتے ہیں، بادلوں کے رخ کو دیکھتے ہیں، فضا کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے آلات جو آج جدید دور ہے، ان کے ذریعے سے وہ محض ایک تخمینہ لگاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ظن اور تخمین ہوتا ہے، یعنی جو گمان اور خیال ہوتا ہے، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم تو یقین کا نام ہوتا ہے۔ جو گمان ہوتا ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو گمان ہے، خیال ہے، ظن ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم یقین ہوتا ہے، یقین کسی چیز کے بارے میں یقینی معلوم ہونا، تو وہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب محض گمان ہے، امکان ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ علم ان کے پاس ہرگز نہیں، علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ کب بارش ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی جتنی بھی مادائیں ہیں ان کے رحموں میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ کہ بھئی آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اصل میں یہ بھی ظن ہے، یہ بھی ایک خیال ہے، یقینی اور حتمی بات نہیں ہوتی۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں ڈاکٹروں کا خیال غلط بھی ثابت ہوا ہے، تو وہ تو محض مشینوں کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ ان کا ایک ظن ہوتا ہے، ظن غالب کہہ لیں اس کو آپ، وہ درست بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ رحموں میں ہے اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، نہیں، اس سے متعلقہ جتنی بھی باتیں ہیں، وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، اس نے رحم میں کتنی دیر رہنا ہے، وہ زندہ سلامت باہر آئے گا یا پھر رحم کے اندر ہی فوت ہو جائے گا باہر آنے سے پہلے ہی، اور یہ کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے عمل کیسے ہوں گے، وہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، تو رحم کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے متعلقہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ آنے والی کل میں کیا کمائے گا، یعنی اس نے کیا کام کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، کس طرح کا کام کرنا ہے، اور جو کام کرے گا اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، وہ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ اپنے آنے والے کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے پروگرام ہوتے ہیں اور انسان کے اپنے جو ہے خیالات ہوتے ہیں،
کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کل میں یہ کروں گا لیکن حتمی طور پر اسے بھی معلوم نہیں ہوتا اتنی زندگی بھی ہوگی یا نہیں، یہ کام کرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ اسی لیے یہ سکھایا گیا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی چیز کے بارے میں یوں ہرگز نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اس لیے کہ کوئی انسان نہیں جانتا آنے والی کل میں وہ کیا کرے گا، معاملہ سارے کا سارا اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے کہ آنے والی کل میں کیا ہوگا۔ اور یہ وہی چیز ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اسی آیت کا یہ ٹکڑا پیش کیا تھا جب انہوں نے 3 باتیں کی تھیں، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی من حدثک انہ یعلم بما فی غد فقد کذب علی اللہ، جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آنے والی کل میں کیا ہوگا تو یقیناً اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا آنے والی کل میں وہ کیا کمائے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک بچی آپ کے سامنے گیت گا رہی تھی اور اس نے گیت گاتے گاتے ایک مصرع یہ پڑھ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی موجود ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آنے والی کل میں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی هذه وقولی بالذی کنتی تقولین، یہ نہ کہو جو اس سے پہلے کہہ رہی تھی وہ کہتی رہو، جو تم نے پہلے شعر پڑھے وہ ٹھیک ہے، یہ جو مصرع تم نے پڑھا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسی بات نہ کرو۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں وضاحت ہے، آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ما یعلم ما فی غد الا اللہ، آنے والی کل میں کیا ہوگا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا آنے والی دنوں کی خبریں اور حالات معلوم کرنے کے دعوے دار ہیں کہ جی وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر یا ستاروں کے ذریعے سے یا مختلف قسم کی فالیں نکال کر، یہ سب کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور ان کے پاس جانا اور ان سے یہ معلوم کرنا کہ آنے والی کل میں کیا ہوگا اور مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کاروبار چلے گا یا نہیں، یہ سب ایسے خطرناک ایمان کے ڈاکو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ، جو کسی ایسے شخص کے پاس جو غیب جاننے کا دعوے دار ہو، چاہے اس سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی پوچھ لے، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایک حدیث میں جو کسی کاہن کے پاس چلا جائے فصدقہ بما یقول، اس کی بات کی تصدیق کر دے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، 5ویں اور آخری بات یہ ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی سرزمین پر اسے موت آئے گی، اس سرزمین پر وہ فوت ہوگا، موت کا وقت یقینی ہے، حتمی ہے، طے شدہ ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کی موت اس سرزمین پر کب اور کس حالت میں آئے گی، اس سرزمین پہ آئے گی، وقت کیا ہوگا، حالت کیا ہوگی، کیا کر رہا ہوگا کہ جب اسے اس کی موت آ لے گی۔ موت تو اچانک آتی ہے اور اس وقت پر آئے گی جو وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ملک الموت، اس کے اعوان، انصار اور مددگار فرشتے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کے حکم سے وہ اس تک پہنچتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اس سرزمین کے حوالے سے کہا گیا کہ کس زمین پر، کس علاقے میں، کس جگہ اس کی موت واقع کوئی پتہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا کان اجل احدکم بارض،
او ثبتہ الیہ الحاجہ، تم میں سے کسی کی موت جب کسی سرزمین پر لکھی ہوتی ہے تو اس کو جو کوئی ضرورت ہے، کام ہے، حاجت ہے، وہ اس کی طرف چھلانگ لگا کے لے جاتی، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اس جگہ پر اس کی حاجت اور ضرورت پہنچا دیتی ہے جس جگہ پر اس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِ، جب وہ اپنے آخری قدم پر، آخری قدم کے نشان پر پہنچ جاتا ہے کہ جو جہاں اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، قبضہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب قیامت کا وقت آئے گا زمین کہے گی ربی ھذا ما استودعتنی، یا اللہ یہ وہ تیری امانت ہے جو تو نے میرے سپرد کی تھی۔ زمین وہ امانت جو ہے اس کو اللہ کے حوالے کرے گی، یعنی اس کو باہر نکال دے گی۔ تو یہ موت کا جو وقت ہے، کس سرزمین پر ہے، کس حالت میں ہے، یہ بات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا، پوری طرح باخبر۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ شاید یہ صرف 5 باتیں ہی اللہ کو معلوم ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر چیز کا اسے علم ہے اور پوری طرح وہ باخبر ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور اوجل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔